محترم سامعین، اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا چاہیے اس کا چند نمونہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث سنیے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما لی لم ارى میکائیل ضاحکا قط قال ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 2511۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، کہ جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائیل کبھی ہنسے نہیں ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، جن کے لیے جہنم کو بنایا نہیں گیا ہے، جن کو جہنم میں جانا نہیں ہے، وہ ایک فرشتہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے، میکائیل علیہ السلام، ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی، اس کی ہول نہ کی، اس کی وحشت نہ کی، اس کی درد نہ کی کہ جہنم ایسی جگہ ہے جس کو انہوں نے دیکھ لیا تو ان کے چہرے سے مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی، وہ ہنسنا ہی بھول گئے، جن کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ ہم اور آپ مٹی کے بنے ہوئے، ہم کو جہنم میں جانا ہے، جہنم ہمارے لیے بنائی گئی ہے، تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے اس سے، اور کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، کس قدر جہنم سے بھاگنا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں آدمی غور کرے اور جہنم سے ڈرے۔ ایک اور حدیث عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اصبح يرددها بآية والآية ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام اللیل کیا، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ اس رات پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے رہے حتی اصبح، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح کا وقت ہو گیا۔ یرددها بآیۃ، اور اس قیام اللیل میں، اس رات تہجد کی اس رکعت میں آپ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، پوری رات آپ اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے اور روتے رہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك، کہ اے اللہ رب العالمین اگر تو ان کو عذاب دے دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فإنك أنت العزیز الحکیم، تو بے شک تو قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس عذاب کی آیت کو سوچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کی آیت کو بار بار پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آپ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، آپ جنتیوں کے سردار ہیں، آپ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر رہنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ جہنم کے تصور سے ڈر رہے ہیں، جہنم کے بارے میں سوچ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ ہم کو جہنم سے کس قدر ڈرنا چاہیے اور اس سے ڈر کر کے کس قدر اس کی بچنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سورہ طور کی آیت ان عذاب ربک لواقع، اس آیت کو پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب یہ واقع ہونے والا ہے، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جہنم کا عذاب یہ برحق ہے۔ اس آیت کو انہوں نے پڑھا تو رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے، اتنا روئے کہ روتے روتے ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کی ہچکیاں بند گئی، وہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کی آ کر کی عیادت کرنے لگے، اس قدر وہ روتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، اس کو امام بہقی نے روایت کیا کتاب الزہد کے اندر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے سیاہ لکیریں بن گئی تھیں، اس قدر وہ رویا کرتے تھے۔ آپ سوچئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری موجود ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں جانا ہے، ان کو جنت میں ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، ان سے اللہ ناراض نہیں ہے، یعنی جہنم میں جانے کا ان کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہے، پھر بھی وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں۔ تو پھر ہم لوگ جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، ہماری ایک بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے، پھر بھی ہم اتنے بے خوف ہیں کہ مسجد سے نکلتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، صرف دنیا ہی دنیا ہم کو نظر آتی ہے، اور مسجد میں بھی دنیا ہی نظر آتی ہے کہ آدمی ہمیشہ موبائل میں ہی لگا رہتا ہے، موبائل کی گھنٹیاں دیکھتے رہتا ہے کہ کب گھنٹی بجے، کب اسی بہانے بھاگ لے، یعنی صرف اور صرف ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں دنیا بس چکی ہے، جہنم کا کوئی خوف نہیں، اللہ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سعید بن اخرم تابعی بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نکلا اور ہمارا گزر ایک لوہار کے پاس سے ہوا، وہ لوہار اپنی بھٹی کے اندر سے اس نے ایک گرم لوہا نکالا، جو لوہا بالکل سرخ ہو چکا تھا، اس کو دیکھ کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور دیکھ کر کے رونے لگے۔
وہ تصور کیا تھا؟ تصور ہم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک بھٹی میں سے لوہے کو گرما کر کے نکالا گیا ہے، ایک لوہا جو بے جان چیز ہے وہ آگ میں جانے کے بعد بالکل گرم ہو گیا اور وہ گرم ہو کر کے پگھل گیا، تو ایک آدمی جو مٹی کا بنا ہوا ہے اور اس آگ سے جس سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے جہنم کی آگ، اس آگ کو ہم مٹی کے بنے ہوئے لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جس کو ایک لوہا اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اس میں جانے کے بعد وہ پگھل گیا، لال ہو گیا، سرخ ہو گیا، تو ایک انسان مٹی کا بنا ہوا اس 69 گنا درجے سے بڑھے ہوئے عذاب میں کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تصور تھا صحابہ کرام کا، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کو بالکل یقین تھا کہ جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے۔ ہمارا یقین ہی نہیں ہے، شاید یہی بات ہے، وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا، ہم کو یقین ہوتا کہ جہنم برحق ہے، تو ہم ڈرتے، اس طریقے سے بے خوف دنیا میں مگن ہو کر کے گھومتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دینداری کا جذبہ دکھاتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی پیا اور ٹھنڈا پانی پیتے ہی رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر! کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر سوچ سوچ کر رو جایا کرتے تھے۔ یقیناً ان کے ایمان کی ہی بات ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو اللہ تعالیٰ سے خوف دلاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آدمی کو جنت کی طرف دوڑاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو دنیا سے دور لے کر چلے جاتا ہے، یہ ایمان ہی ہے جو آخرت کی طرف دوڑاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان تصور کیجئے، ایک مرتبہ انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا اور رونے لگ گئے، بے تحاشا روئے اور روتے رہ گئے۔ ان کے مجلس کے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ بے تحاشا آپ روتے ہی چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے رونے کی صرف ایک وجہ ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی جہنمیوں کے بارے میں بیان کی ہوئی وہ آیت یاد آ گئی، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، کہ جہنمیوں کی خواہش کے درمیان اور ان کے درمیان آڑ ہوگی، وہ جو بھی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کرے گا۔ کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوگی کہ وہ جنتیوں سے سوال کریں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے افیضوا علینا من الماء اور مما رزقکم اللہ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے اس پانی میں سے ہم کو کچھ دے دو، یا جو تم کو اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے اس کھانے میں سے ہم کو کچھ عطا کر دو۔ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہ علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اور کھانے کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے، جہنمیوں کے اوپر حرام ہے۔ اس بات کو سوچ کر کے عبداللہ ابن عمر رو رہے ہیں کہ مجھ کو ٹھنڈا پانی یہاں نصیب ہے، دنیا میں کتنے مزے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو پی رہا ہوں، اور جہنمیوں کا وہ حال ہوگا کہ ان کو پینے کا پانی نہیں ملے گا، تو اس کو سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ بغیر ٹھنڈا پانی کے ہمارا گزر نہیں ہوتا اگر گرمی کا سخت موسم ہے، لیکن ہم انہی کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر کے کبھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا تصور نہیں کرتے، کبھی اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا تصور نہیں کرتے، اس کی پکڑ کا تصور نہیں کرتے کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، دن بدن اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے، دن بدن اللہ تعالیٰ کے رزق کشادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے لیے اتنی آسانیاں ہوتے چلی جا رہی ہیں، دنیا میں ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں، لیکن لوگ دین کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے تو ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں دینداری کا جذبہ نہیں دکھا رہے ہیں، کیوں اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، کیوں جہنم کا خوف نہیں کھا رہے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ ابن ابو ذئب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان فرمایا جو ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی 2-4 لوگوں کی 5-6 لوگوں کی مجلس تھی، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تھے، اس وقت جب وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ ان کے پاس ایک آیت پڑھی گئی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 13، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، کہ جب ان کو یعنی جہنمیوں کو جہنم میں تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے، جہنم کی آگ میں تڑپیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، تو موت کو مانگیں گے، مانگ کر جب باہر نکلنا ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نکل نہیں سکتے ہیں، تو صرف موت کو ہی پکاریں گے کہ کاش ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے، مالک سے بھی کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمارے لیے موت کا فیصلہ کر دے، تو موت مانگیں گے لیکن ان کی موت نہیں آئے گی۔ تو اس آیت کو جب پڑھا گیا ان کے مجلس میں، تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو کہ مدینہ کے گورنر تھے، بڑا رتبے پر ہے، وہ 5-6 لوگوں کے سامنے جار و قطار رونے لگ گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں جا کر کے داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی۔